السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور کل میں فوری طور پہ میری اسد عمر صاحب سے ملاقات ہوئی جیسی وہ کابینہ کی میٹنگ سے نکلی اور میں ان سے حال پوچھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ سب سے زیادہ جو تشویش ہے پرائم منسٹر کو وہ ہے مہنگائی کے اوپر، اور مہنگائی کا جن جو اب یہ بوتل سے نکل چکا ہے کہ اس کے اوپر کس طرح سے قابو پایا جائے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں بڑے عرصے کے بعد پرانے والا عمران خان دیکھ رہا ہوں اور وہ اب کسی کو چھوڑے گا نہیں، وہ اسپیئر نہیں کرے گا اور وہ اس کے ذمہ دار افراد کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچا سکیں گے. لیکن بہرحال اتحادی جماعتوں کے وزراء جو ہیں وہ کل بھی اجلاس سے غائب رہے، کابینہ کے اجلاس سے. اور عمران خان نے خاص طور پہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے متعلق پوچھا کہ وہ کب آ رہے ہیں اور وہ کب جوائن کر رہے ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ وہ بھی نہیں آئے. پھر طارق بشیر چیمہ کے متعلق پوچھا تو ان کو بتایا گیا کہ وہ بھی ابھی نہیں انہوں نے جوائن کیا، حالانکہ ان کے جتنے تحفظات تھے ان کو ایڈریس کر لیا گیا اور ہماری جوائنٹ پریس کانفرنس بھی ہوئی، لیکن کل کی کابینہ میٹنگ میں وہ مسنگ تھے. اب ایوان جو ہے کل وہ ایک مچھلی منڈی بنا رہا. قادر پٹیل نے تو جو ہے حکومت کو اور حکومتی اراکین کو ان کا بہت بینڈ بجایا اور ذاتی نوعیت کے حملے کیے انہوں نے مراد سعید کے اوپر. اب پتہ نہیں ہمارے سیاست میں کیا کلچر شروع ہو گیا. بہرحال کل کیے انہوں نے وہ. خواجہ آصف، بلاول، یہ سب نے کل رگڑا لگایا اپنی اپنی باری پہ. مراد سعید اور عماد اظہر نے تو دفاع کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر تمام سینئر وزراء جو ہیں وہ کل ایوان سے غائب رہے ہیں. اور یہ پہلی باری ہوا ہے کہ کل حکومتی اراکین نے واک آؤٹ کیا اسمبلی سے جب قادر پٹیل نے مراد سعید کے اوپر پرسنلائزڈ حملے کرنا شروع کیے اس وقت. اچھا، اب خبر یہ آئی ہے کہ میاں نواز شریف نے چودھری نثار سے ملنے سے انکار کر دیا. تو اب یہ بڑا دھچکا ہے چودھری نثار کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے جو ان کے خواب ہو سکتے تھے وہ سب کے سب یکا یک ایک دم چکنا چور ہو گئے. اور ادھر دوسری طرف چودھری نثار نے کہا کہ بھئی وہ لنڈن میں ہیں، بیمار ہیں، ان کی تیمارداری ہونی چاہیے، ملاقاتیں کو چھوڑیں آپ اپنا اس طرح کی چیزوں کو. عجیب صورتحال ہے. آسمہ شرازی کی لائنز آج کل بڑی ہٹ ہو رہی ہیں. آسمہ شرازی نے ایک بڑی انٹرسٹنگ لائن انہوں نے بولی. وہ کہتی ہیں کہ حکومت چلی تو معیشت نہیں چلے گی، معیشت نہ چلی تو ریاست، اور اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ حکومت چلانی ہے یا ریاست. یہ ان کی لائنز ہیں، یہ بڑی ہٹ ہو رہی ہیں. اب گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جب طارق بشیر چیمہ اور خالد مقبول صدیقی نہیں شامل ہوئے تو پرائم منسٹر کو کافی تشویش تھی. انہوں نے نام لے کے ان دونوں کا انکوائر کیا کہ یہ دونوں کیوں نہیں آئے ہیں ابھی تک. بہرحال وفاقی کابینہ نے فیصلہ کر لیا کمر توڑ مہنگائی سے نپٹنے کا کہ وہ کیا کرے گی، اور اس میں یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو آئندہ 5 مہینے تک تقریباً 2 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ صرف ان کو دی جائے گی. اور ان کا خیال ہے کہ اس سے کافی وہ 1 کروڑ گھرانوں کو ریچ کریں گے، جس سے کچھ نہ کچھ مہنگائی کو ریلیف ملے گا. کل میں نے آپ کو کہا کہ اسمبلی سیشن بڑا ہی دھواں دھار تھا. پیپلز پارٹی کے بلاول خواجہ آصف نے حکومت کو مہنگائی، آٹے اور چینی والے بحرانوں پہ آڑے ہاتھوں لیا. تو عماد اظہر اور مراد سعید نے بھی بھرپور بہرحال غصے کا مظاہرہ کیا. کل اسپیکر بھی ڈیسپریٹ ہو گئے. انہوں نے 2 دفعہ وارن کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ شور شرابہ بند کریں. شور شرابہ بند نہیں ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں بند کرتے تو میں اجلاس بند کر دوں گا. تو کل اسپیکر بھی ایک قسم سے آپ سمجھیں زچ ہو گئے اور ان سے ایوان کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. خواجہ آصف نے تو اسمبلی کے فلور پہ کہہ دیا کہ جی عمران خان لوگوں سے چندہ جمع کرتے ہیں لیکن خود نہیں دیتے. اپوزیشن نے حکومت کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن حکومت کا پہلوان اپنے ہی بوجھ تلے اب گر رہا ہے. ملک کو آٹا اور چینی مافیا کی پناہ گاہیں بنا دیا گیا. کاش وزیر اعظم کے فرمودات اسکرین پر چلائے جاتے اور دکھائے جاتے جہاں وہ کہتے تھے کہ مہنگائی اور ٹیکس بڑھیں تو سمجھ لیں کہ کرپشن ہو رہی ہے، اور مہنگائی پر بحث ہے اور وزراء کے سارے بینچ خالی ہیں. اس پر اپوزیشن اراکین نے شیم شیم کے نعرے بھی لگائے وہاں پہ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنی تقریر کے دوران وزیر اعظم عمران خان کو ایک چھوٹا آدمی کہا تو ایوان میں شور شرابہ ہو گیا کافی زیادہ. اور حکومت کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انہوں نے نام چینج کرنے پہ اصل میں آڑے ہاتھوں لیا تھا. اور کہتے ہیں کہ جی عمران خان کہتے تھے کہ وزیر اعظم کرپٹ ہو تو مہنگائی ہوتی ہے، اور اب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو وزیر اعظم بتائیں کہ وہ نالائق ہیں یا سلیکٹڈ ہیں یا کوئی اور وجہ ہے مہنگائی کی.
پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے مراد سعید پہ جب تانے لگائے اور جو ذاتی نعرے بازی کی تو انہوں نے کہا کہ خیر انہوں نے بہرحال ان کے الفاظ جب ٹی اسپیکر نے ہدف کروا دیا تو میں کیوں اب یہاں پہ بتاؤں. انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑی الگ سے محنت کر کے آیا اور ایسی محنت کوئی بھی نہیں کر سکتا اور ایسی محنت اللہ کسی سے نہ کرائے. اس بھائی نے ایک دن میں 4 پیپر پاس کیے. ان کے والد کو آسٹریلیا میں پڑھائی نہیں کرنے دی جاتی. عبدالقادر پٹیل نے مراد سعید کو طفل عمران کہتے ہوئے کہا کہ مراد سعید کی محنت پورے پاکستان کو پتہ ہے, ہمیں یہاں کہتے ہوئے شرم آتی ہے, بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم دیوار کے پیچھے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن دیوار کے اوپر چڑھ کے ضرور دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ پہلی بار حکومت بھاگ رہی ہے. عبدالقادر پٹیل کی تقریر کے دوران تحریک انصاف کے مزید اراکین جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے چلے گئے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی پہلی بار حکومت بھاگ رہی ہے اب یہاں پہ. اماد اظہر نے کہا کہ کنٹینر کا تانا دینے والے خود کنٹینرز پہ سیلفیاں بنا رہے تھے. کنٹینرز پہ بھی نہیں بلکہ وہ کیا کہتے ہیں جیسے پرائی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, انہوں نے ایڈمٹ کیا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خسارے ہم پورے کر رہے ہیں. کوئی مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے معیشت کو آئی سی یو سے نکال لیا باہر. اچھا دوسری طرف جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میاں نواز شریف نے کھلم کھلا انکار کر دیا چودھری نثار سے ملنے پہ, اور چودھری نثار کہتے ہیں جی کون وزیر اعظم بن رہا ہے, کون وزیر اعلیٰ بن رہا ہے, یہ بیکار کی باتیں ہیں, لوگ بیمار ہیں, ان کی عیادت کو میں آیا ہوں. بہرحال میں اسلام آباد میں اور اسلام آباد میں جتنے لوگوں سے میری ملاقات ہو رہی ہے خاص طور اپوزیشن والوں سے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں حکومت نہیں گرانی, اس حکومت کو چلنے دیں تاکہ ایک دفعہ آپ سب کا چاہ ختم ہو. مجھے وہ کہہ رہے تھے اور آپ لوگوں کی جو آپ کے عزائم ہیں ان کو ٹھنڈ پڑے اور آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ بجٹ سے پہلے 2 دفعہ انہوں نے کہا بھی اور منی بجٹ آنا ہے اور پھر جو آوازیں نکلیں گی تو ہم نہیں کہیں گے, عوام خود سے سڑک پہ آئے گی. حکومتی اراکین جو ہیں وہ بڑے اپسیٹ ہیں اور حکومت کے مختلف اراکین اور وزراء جو ہیں وہ یہ پرائیویٹ محفلوں میں کہتے پھرتے ہیں کہ یار اس طرح تو ہماری حکومت نہیں چل سکتی, جو ہو رہا ہے ہمیں بیوروکریسی ہیلپ نہیں کر رہی, ہمیں ایف بی آر ہیلپ نہیں کر رہا. ایف بی آر ابھی تک ہیڈ لیس چکن کی طرح خالی پھر رہا ہے اور وہاں پہ شبر زیدی کی جگہ سنا 2 لوگوں کو آفر کی گئی اپوائنٹ کرنے کی, انہوں نے معذرت کر لی. 2 سینئر وکلاء کو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں ان کو اٹارنی جنرل بننے کی آفر کی گئی, انہوں نے معذرت کر لی. کوئی اس کشتی میں اس وقت جو ہے وہ سوار نہیں ہونا چاہتا کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا منجھار کہاں ہے اور اس کی منزل کیا ہے. کاف لیگ کے ملنے پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ نے انڈر ہینڈ بہت فائدے اٹھائے ہیں. چودھری مونس علیٰ کی وزارت جو ہے وہ اب کنفرم ہوتی جا رہی ہے, اگلے ہفتے شاید ان کی وزارت اناؤنس ہو جائے گی اور پنجاب میں بھی ایک مزید وزارت ان کو ملنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے کاف لیگ جو ہے وہ اب فی الحال خوش ہو کے بیٹھ گئی ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان پر توڑ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بتانا شروع کر دیا ہے کہ مارچ کا مہینہ بڑا ہی اہم ہے. مارچ میں کیا ہوتا ہے, پی ایس ایل کا فائنل بھی ہے لیکن مولانا پولیٹیکل فائنل بھی دیکھ رہے ہیں. آپ اگر یہی دیکھنا چاہتے ہیں اور مزید اپڈیٹس بھی چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.